حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین اور ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم یا حافظو، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ایک تیسرے سوال پر کہ وہ کون تھا جس نے خود کو پست کر کے انسانی شکل اختیار کی، اور اس گفتگو پہ ہم جہاں پہنچے تھے، یعنی جہاں ہم نے اختتام کیا تھا، چونکہ وقت کی کمی کے باعث، اور آج ہمیں اس پہ پورے سمیٹنا ہے اس تمام گفتگو کو، کہ وہاں ہم نے اختتام کیا تھا جب سوال کیا گیا کہ آخر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو غیر توبہ بھی کر لیتا ہے، یعنی توبہ کر لیتا ہے اور پھر وہ دولہ شریک پر اس مقام پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جی صاحب، یہی بزرگ ہیں، یعنی کہ حضرات ہیں جو خواب میں آ کر رہنمائی کرتے ہیں، جبھی تو بندہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول یا فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی منزل کا جانشین ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے اختتام کی تھی، اب آگے چلتے ہیں اس گفتگو کو لے کر۔ عزیزم، انسان کتنا ہی ترقی کر جائے خدا بن نہیں سکتا، کتنا ہی عروج پہ چلا جائے خدا نہیں بن سکتا۔ ہر زمانے میں کئی ممالک کے سربراہ مملکت جو ہوتے ہیں خود زمینی خدا بن بیٹھتے ہیں، جبکہ اپنے سے پہلے، یعنی ہزاروں سال پہلے بھی اگر دیکھا ہوگا انہوں نے، قرآن میں بھی ہے اور کتاب مقدس میں بھی ہے، فرعون، حامان، نمرود، شداد وغیرہ کے واقعات کہ ان کا کیا انجام ہوا۔ سب کچھ جانے کے باوجود ان کے حالات، ان کے اموات، ان کے واقعات بخوبی واقف ہے، لیکن پھر بھی خدا بننے کی کوشش میں کر رہے ہیں کہ ہم سب زمین کے خدا بن جائیں۔ ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ بھی خدا بننا چاہتے ہیں، یہ میں نے کیا سوال کر لیا، لا حول ولا قوت، آپ کہہ رہے ہیں جی ہاں، البتہ آپ مجازی خدا بن سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ شادی اگر کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کہ جب شادی کریں گے تو آپ اپنی زوجہ حیات، زوجہ محترمہ، شریک حیات کا آپ مجازی خدا بن سکتے ہیں۔ یعنی ان تمام لب و لباب یہ ہے کہ انسان مجازی خدا تو بن سکتا، خدا نہیں بن سکتا۔ کشتی چلانے والا ملاح نا خدا تو بن سکتا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ اب لیکن ہم جس کی گفتگو کر رہے ہیں، تمام گفتگو کا لب و لباب یہ تھا کہ حضرت مسیح السلام علیہ وسلم خدا باپ کے ساتھ برابر تھے، برابر ہیں اور برابر رہیں گے۔ سب سے بڑی جو خوبی تھی یہی کہ ان کے لیے، یعنی انہوں نے اپنی ذات کو ترک کرنا ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ مگر یہاں ہم پھر ایک بات توجہ دلانا چاہتے ہیں تمام سلاسل کے لیے، کہ وضع یعنی مقام کے لحاظ سے برابری میں فرق چیز ہے۔ ازل سے ہی حضرت مسیح سلام علیہ مقام کے لحاظ سے اپنے باپ کے برابر اور آسمان کے سارے جاہ و جلال حشمت میں شامل تھے، لیکن انہوں نے اس برابری کو یعنی کوئی ایسی چیز نہ سمجھا، اور جس کی ہر قیمت پر قبضہ رکھنے کی چاہیے تھی، لیکن آپ نے قبضے میں نہیں رکھی۔ لیکن عزیز، ہم جب غور کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کا انداز ہی کچھ اور تھا، کیونکہ جب گمراہیوں اور کھوئی ہوئی دنیا، گمراہ دنیا، بت پرست، بد کردار، برے لوگوں کی دنیا کو ضرورت پڑی کہ کوئی ایسا فدیہ دینے والا آئے اور اسے چھڑائے، تو حضرت مسیح سلام علیہ نے کمال رضامندی سے مقام کے لحاظ سے خدا کے برابر ہونے کے وہ جو رتبہ تھا اسے ترک کر دیا، اور خود انہوں نے آپ ہی وہ ہستی جس نے آسمانی جاہ و جلال اور شان و شوکت کو خیر بات کہہ دیا، اور پھر وہی بات کہ آپ نے اپنے تئیں یعنی ان کو ایسی چیز نہ سمجھا جس کو ہر حال میں، ہر قیمت پہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہیے تھا۔ تو حضرت مسیح سلام علیہ اس سے دستبردار ہو گئے، اسی وجہ سے کہ گناہگار دنیا کو حضرت مسیح سلام علیہ کی ضرورت تھی، اور سب آپ کے منتظر تھے۔ کب کی بات ہے؟ جب آپ کی پہلی آمد ہوئی کہ مسیح آئے، تب خداوند کا فرشتہ نے حضرت جبریل علیہ السلام جو تھے وہ حضرت بی بی مقدسہ مریم سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یعنی خدا رب ذوالجلال کو وہ پیغام دیا۔ تو جب آپ اس دنیا میں، یعنی کہ ابھی آئے نہیں تھے، جبریل کے ذریعہ، جبریل امین کے ذریعہ، جبریل اسلام کے ذریعہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے کلام کیا۔ کس کے بارے میں؟ اس کلمۃ اللہ کے بارے میں کلام کیا کہ اس کی ولادت ہوگی، اور جب بتایا کہ روح القدس سایہ کرے گا، اور وہ سارا تذکرہ ہم پہلے کر چکے اب وقت نہیں ہے۔ تو جب آپ اس دنیا میں روح القدس کے وسیلے سے بی بی مقدسہ مریم سلام اللہ علیہ کے آغوش مطہرہ میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو جتنے بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے ان سب گناہ گاروں نے آپ کا انکار کر دیا۔ صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی بدسلوکی کی، روا رکھی، لیکن آپ نے انہیں بد دعا نہ دی، نہ انہیں قتل کرنے کا حکم دیا، نہ قتل کیا کسی کو، بلکہ خندہ پیشانی سے ہر تک دکھ، ہر تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔
اور نہ ہی آپ نے خدا تعالیٰ سے اس کی شکایت کی، کوئی شکوہ کیا۔ جب حضرت مسیح سلام علیہ کے چہرے اقدس پر لعاب دہن سے گستاخی کی گئی، یعنی جس کو کہتے ہیں تھوکا گیا، لیکن خدا تعالیٰ کے چہرے پر کبھی نہیں تھوکا، نہ تھوکا گیا، نہ مارا گیا، نہ کوٹا گیا، نہ خدا کو مصلوب کیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا باپ جو تھے، یعنی خدا تعالیٰ جو تھے، جسم و جسمانیت سے مبرہ تھے، مبرہ ہیں اور مبرہ رہیں گے۔ ان معنوں میں باپ بیٹے سے بڑا ہے، بالکل اسی طرح کہ جب کوئی پیر و مرشد اپنا جانشین، اپنا قائم مقام کسی مرید کو جس قابل دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے اپنے سے ایک رتبہ دیتا ہے، انہیں خلیفہ بنا دیتا، اپنی پگڑی وغیرہ بنا دیتا، اس پہنا دیتا، اپنا آباد وغیرہ اسے پہنا دیتا ہے، تو خلافت عطا کرتا ہے۔ گویا مرید اپنے پیر کا روحانی بیٹا ہو جاتا ہے۔ کیا واقعی وہ بیٹا ہوتا ہے پیر کا؟ وہ تو اپنے باپ کا بیٹا جسمانی طور پر۔ ایک مرید، ایک خلیفہ جو ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کا روحانی بیٹا تو ہوتا ہے، لیکن جسمانی بیٹا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جناب مسیح روحانی بیٹے تھے، جسمانی بیٹے نہیں تھے۔ اگر کوئی کہتا ہے جسمانی بیٹا تو لا حول ولا قوت استغفر اللہ، وہ شرک کرتا ہے۔ یہی چیز سمجھانی تھی آپ کو۔ جس طرح طریقت میں ایک پیر کا بیٹا، دیکھیں پیر کہیں اور کا ہے، کسی اور زبان کا ہے، مرید کسی اور علاقے کا، کسی اور زبان کا ہے، لیکن اس کے علم کے ریاضت کی وجہ سے اسے مقام حاصل ہوتا ہے کہ پیر کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ جس طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اب ان کے جو خلیفہ تھے، آپ سلسلہ چشت والے جانتے بہتر، بختیار کاکی، بابا فرید شکرگنج، حضرت صابر کلیری، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا۔ اسی طرح جب آپ غور کریں گے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ روحانی بیٹے تھے پر حضرت یسوع المسیح سلام علیہ۔ تو اب گویا کہ وہ مرید جو کام کرتا ہے اپنے پیر کے ایما پر کرتا ہے، اس کا قائم مقام ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو خدا کی مرضی تھی ازل میں، اس کام کو انجام دینے کے لیے جسمانی لباس میں جناب یسوع المسیح آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا۔ بالبعین نہیں، جس طرح پیر، ایک خلیفہ اپنے پیر کا قائم مقام ہوتا ہے، اسی طرح یعنی روحانی بیٹا، اسی طرح جناب مسیح جب آئے دنیا میں تو خدا باپ کے، خدا بیٹے سے بڑا، خدا بڑا ہے تو وہ اس کا روحانی بیٹا جب مسیح آئے، یہاں تک یہ بات آپ کی کچھ واضح ہوئی؟ یعنی کہ جس طرح ایک مرید خلیفہ بنتا ہے وہ روحانی بیٹا ہو جاتا ہے، تو جب جسمانی لباس جناب مسیح نے پہنا تو یہ روحانی بیٹا۔ اسی لیے قرآن میں ان کا نام، ایک اور نام ہے روح اللہ۔ اب یہاں تو شک کی گنجائش نہیں رہی، یہاں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی بیس پر ہم انہیں کہتے ہیں خدا کا بیٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بغیر باپ کے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، خدا کا نہیں۔ اسی طرح مسیح کا بھی نہیں ہے، جسمانی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اگر دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہو جائے گا، کتاب مقدس کی روح سے بھی اور قرآن کے روح سے بھی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، یعنی یہ بات تو آپ کا اگر ذہن نشین ہو گئے، پھر ہم اگلا قدم چلتے ہیں۔ یہ وہ ذات کے لحاظ سے بڑے نہیں بلکہ وہ بیٹے کے مقام اور زندگی بسر کرنے کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ یعنی حضرت یسوع المسیح سلام علیہ کے اسی خیال کو حضرت یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل اس کے 14ویں باب کے 28ویں آیت میں ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات میں کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ دوسرے الفاظ میں شاگردوں کو یہ جان کر خوشی ہونا چاہیے تھا کہ وہ آسمانی وطن واپس جا رہے ہیں، یعنی صلیبی موت سے پہلے کی بات ہے، یہ واپس جا رہے ہیں۔ اور حضرت یسوع المسیح سلام علیہ جب تک اس خرابہ میں، اس دنیا میں رہے تو انہیں یا ان کے ساتھ نہایت ہی ظالمانہ سلوک ہوتا رہا اور انہیں رد کر دیا گیا۔ وہ اپنے خدا باپ کے نظر بہت ہی پست حالات میں زمینی زندگی بسر کرتے رہے۔ اپنی زندگی یعنی زمینی زندگی میں آپ نے ایک مقام پر فرمایا تھا، لوقا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کی 9ویں باب کی 98ویں آیت میں ہے کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کے پاس سر دھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔ پھر وہی بات کہ اس مفہوم میں خدا کے باپ ان سے یعنی بڑے تھے، مگر جب وہ آسمان پر واپس تشریف لے گئے تو وہ اپنی ذات اور اپنے حالات میں ہر لحاظ سے برابر ہو گئے، قائم مقام ہو گئے۔ تو اب وہ بات کہ خدا کے برابر ہونے کے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس جملے پر اب ہم یہاں تصوف کی نگاہ سے ایک اور بات آپ کی خدمت گزار کرتے چلیں۔ یہاں مراد ذات یا جوہر کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اسلوب زندگی، وضع زندگی، ایک اسلوب زندگی، ایک جگہ، یعنی دوسرا طرز زندگی کے اختیار کیا جاتا ہے۔
یا کیا جا سکتا، مگر جناب مسیح سلام علیہ نے کہ اصل ذات میں تغیر مشکل ہی نہیں تھا بلکہ ناممکن تھی۔ اس سلسلے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو دوسرے کرنتھیوں کے 8ویں رکوع کی معاف کیجیے، آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ دوسرے کرنتھیوں اس کے 90 رکوع کی 8ویں آیت میں ہے کہ، اور یہ جب پولس رسول کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ سیکھنے کا بہت زبردست موقع ہے، کیونکہ تم خداوند یسوع مسیح کو جانتے ہو، اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ کیا کوئی دولت مند غریب بن کر رہ سکتا ہے؟ جس کے پاس پوری کائنات کی قدرت ہو، خلاقیت ہو، جو چاہے کرے۔ بہت سارے معجزات ہم پیش کر چکے تھے، بے آنکھ والے کو آنکھ عطا کر دے، نابیناؤں کو بینائی عطا کر دے، مردے کو زندہ کر دے۔ تو ایسے یعنی وہ ساری قدرت کے کام جو خدا خود کرتا تھا، جناب مسیح جسمانی لباس میں آ کر وہ کام انجام دیے، تاکہ اچھا وہ تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب دولت مند بن جاؤ۔ دنیاوی دولت، روحانی دولت، علمی دولت، وہ دولت جو تمہیں آخرت میں ساتھ دے، وہ دولت جس کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے، وہ دولت جو تمہیں خدا سے ملاپ کرا دے، رفاقت حاصل کر دے، وہ دولت کی بات کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی دولت کی ہر سطح پر ذات میں تبدیلی کے بجائے اسلوب زندگی میں تبدیلی۔ ذات میں تبدیلی کیا مطلب؟ وہ نہیں، مثلا ایک غریب آدمی ہے، کل تک غریب تھا، خدا نے اسے دولت دے دی، اب کسی طریقے سے بھی آ جائے اس کے پاس، ناجائز نہیں، جائز طریقے سے خدا اسے دولت دیتا ہے، اس کے اسلوب زندگی، طرز زندگی بدل جاتا ہے۔ کیا وہ پہلے جیسا پھٹے پرانے کپڑے پہنے گا؟ نہیں پہنے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات میں تبدیلی نہیں، بطور انسان ذات میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کی حیثیت میں تبدیلی ہے۔ کل سائیکل تھی، بائک آ گئی، پھر کار، اسی طرح اور چیز، پہلے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اب وہ لق و دق بنگلوں میں رہ رہا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ حال کہ بیٹے یعنی خدا کے مسیح کا ہے کہ وہ دولت مند اور شاندار اسلوب زندگی رکھتے تھے جو کہ ان کے الہی ذات کے موضوع مظہر تھا، لیکن ہماری خاطر انسانی زندگی بسر کی، ہماری خاطر انسانی لباس پہنا، وہ انتہائی پست اور غریبانہ اسلوب زندگی میں رہتے تھے۔ میں زمین پر اتر آئے اور انسانی وہ شکل اختیار کی، صورت اختیار کی، انسانی ذات اختیار کی، تاکہ تکلیف خود بھی محسوس کر کے۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، جو آیت پر تلاوت کی تھی اس میں اپنے آپ کو خالی۔ یہاں سوال پیدا ہو کہ خدا اپنے آپ کو کس طرح خالی کر سکتا ہے؟ خالی کرنے کی چیز تو ہے نہیں۔ اب آئیے تصوف کی پھر نگاہ سے، اس لیے بار بار میں اپنے اہل تصوف کو مخاطب کر رہا ہوں کہ تصوف کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں کہ تصوف میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے انتہائی محتاط کی ضرورت ہے۔ انسان مسیح کے اس خالی کر دیا کی تشریح کرتے کرتے ان کی الہی صفات سے محروم ہو جاتا ہے، یا محروم کر دیتا، ان کو نہیں کر پاتا صحیح تشریح۔ مثال کے طور پر بعض کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح علیہ اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تو قادر مطلق کی عالم کل نہیں تھے، اور نہ ہی ایک وقت میں وہ مختلف مقامات پر حاضر ناظر ہو سکتے تھے، نہ ہی وہ ایسا کر سکتے، چونکہ بشر میں یہ خوبی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مسیح جب بشر بن کے اس دنیا میں آئے تو تب انہوں نے ان الہی صفات کا رضاکانہ طور پر ترک کر دیا تھا۔ آئیے مثال دیتے ہیں، آپ کی ایک مثال ہے بہت زبردست، اور آپ محسوس کیجئے گا کہ وہ کس مقام پر ہیں اور جناب مسیح علیہ السلام کس مقام پر ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کو گیلانی بھی کہتے، جیلانی بھی کہتے، حضرت عبد القادر نام ان کا، وہ حضرت طالبی نے ان کے 2 جلد پر کتاب، لیکن اس میں کہیں انہوں نے وہ باتیں نہیں کی جو لوگ منسوب کرتے ہیں۔ بچپن کا واقعہ ہے جی، وہ نانا نے ان کو مارنے کے لیے دوڑے لکڑی لے کر تو وہ قبرستان سے بھاگتے، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے اٹھو مردہ، یعنی کہ وہ کیسے چل رہے کہ مردے اٹھو بھاگو، نانا پیچھے آتے ہیں، آخر میں نانا لکڑی پھینک دی، مردے۔ اب بچپن کا یہ واقعہ ہے، عموماً ہمیں بتایا جاتا ہے جب 11ویں کے چاند نکلتا ہے۔ پھر ان کا واقعہ کہ جی ایک مرید نے ایک ہی وقت میں کئی مریدوں نے ان کو دعوت دی افطار کی، اور ایک ہی وقت میں سب کی جگہ افطار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ یہ درخت کس چیز کا ہے؟ یہ پتے دیکھو، پتے دیکھا تو کہنے اسکرین بن گئی، اور ہر اسکرین پر ان کے پتے پر ان کی تصویر آنے لگی، لوگ حیران رہ گئے۔ تو جب ایک عام آدمی ریاضت کر کے یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو کلمت اللہ روح اللہ کے اندر وہ خوبی کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ آئیے اب اس کے لیے ہم کتاب مقدس سے دلیل پیش کریں گے آپ کی خدمت میں
کہ ایک ہی وقت میں نہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہو سکتے تھے، بلکہ وہ بشر خونس کی دنیا میں جب آئے تو انہوں نے ان الہی صفات کو رضاکارانہ طور پر ترک کر دیا۔ بعض تو یہاں تک کہ بھی کہتے ہیں وہ بنی نوع انسان کے حدود یعنی کمزوریوں خامیوں کے ماتحت تھے، وہ غلطی بھی کر سکتے تھے، وہ اپنے زمانے کے عام آراء و توہمات اور فرضی باتوں کو مانتے تھے۔ لا حول ولا قوت۔ عزیزان من، کیا آپ مانتے ہیں قرآن میں ان کے بارے میں کہیں ایسا نہیں لکھا، بلکہ ان کی مادر گرامی نے کہا کہ ہم تجھے وہ پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کر رہے ہیں، تو جس کی پاکیزگی کا قرآن قسم کھائے، تذکرہ کرے، وہ کتنا اعلیٰ الفاظ تھی۔ آئیے ہم ایسے ہر نظریات کو ہم ہرگز نہیں مانتے ہیں، رد کرتے ہیں، بلکہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ اس عیار مکار اور خود غرض دنیا میں آ کر خداوند یسوع المسیح سلام علیہ نے الہی صفات کو ہرگز ترک نہیں کیا، کیونکہ وہ اب بھی عالم کل تھے جب آئے تھے، سب باتوں کا علم رکھتے تھے، اور جبھی تو انہوں نے انجیر کے درخت کا واقعہ، میں نے آپ کے نتانیل کا واقعہ بتایا تھا اپنے ایک پروگرام میں، کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے دو دوست گفتگو کر رہے تھے، ایک نتانیل تھے اور دوسرے ان کے ساتھی، تو اور جب جناب مسیح وہاں سے گزرے بتایا کہ جو تم انجیر کے درخت کے نیچے باتیں کرتے ہو میں نے سنی، یعنی سمیع تھے۔ آپ جب سمیع کو یا سمیع کے اور یا بصیر دیکھنے والے، تو جناب مسیح یا سمیع بھی ہیں یا بصیر بھی، اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود تھے۔ اگر آپ ایک مقام پر پانی مانگنے کے بہانے ایک سامعی عورت کو اس کا پورا قصہ بتا دیا زندگی کا، یعنی عالم الغیب جسے کہنا چاہیے تھا، اور اسے اصل مقصد یہ تھا کہ اسے نجات دینی تھی، نجات دی، اور وہ بھی قادر مطلق ہونے کا۔ ورنہ کان غلیل میں اگر آپ جائیں تو وہاں دیکھیں پانی سے بھرے ہوئے مٹکے کو پلک جھپکتے میں انہوں نے خالص انگور کے میں سے کیوں کر پر کر دیا، پانی بھرا گیا تھا ان کے سامنے، سب کے سامنے پانی بھرا گیا تھا۔ تو کتاب مقدس کے جناب مسیح سلام علیہ نے سب باتوں کا علم رکھتے تھے، ایک ہی وقت میں ہر جگہ موجود ہر بات پر قدرت رکھتے تھے۔ اور کتاب مقدس میں یہ بھی ہے کہ ایک خدا ایک ہی ہے، لیکن ذات یعنی الہی ذات کے مقام میں 3 اقوام ہے۔ اس بھید سے متعلق مکمل واقفیت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ عزیزم، جب یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر بہت ساری چیزیں، اسکائپ ہے، دوسری چیزیں اسکائپ ہے، ای میل کے ایڈریس کے لیے دیے جاتے ہیں، ایس ایم ایس لکھ سکتے ہیں آپ، تو آپ کو جو سہولت ہو، اگر آپ کتاب مقدس ضرورت ہے نہیں آپ کے پاس، تو ہم فی سبیل اللہ آپ کو آپ کی خدمت پہ آپ کے مکمل ایڈریس ہونے چاہیے، ہم اس پر بھیج دیں گے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں پھر یسوع المسیح سلام علیہ نے خدا کے ساتھ اپنی حیثیت کے برابر سے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور اپنے جلالی یعنی اپنے الہی جلال کو گوشت پوش کے بشری خیمے میں چھپایا۔ آپ میں پورا جلال تو موجود تھا، چھپا ہوا تھا، تو بھی بعض موقع پر چمکنے لگتے تھے، اور آپ کا یعنی کہ جیسے سورج تو موجود ہوتا ہے، لیکن اگر زمین کی گردش کی وجہ سے رات آ جائے تو سورج ہمیں نظر نہیں آتا، یا دن میں جس مقام پر بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کالے کالے بادل اگر آ جائے تو سورج اس کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے، سورج تو موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج گرہن آ جائے یا سورج واقعی نظر نہیں آتا، بعض کو سورج تو ہوتا ہے پھر کہاں جل جاتا ہے، لیکن چونکہ بادل کے حائل ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی روشنی نظر نہیں آتی ہے، سورج نظر نہیں آتا ہے، لیکن جیسے ہی بادل ہٹ جاتے ہیں دھوپ آ جاتی ہے، تو دھوپ ہونا اس کی دلیل ہے کہ سورج موجود ہے۔ اب اگر کوئی واقعی نابینا ہو، بینائی سے محروم ہو چکا ہو، تو کچھ بھی ہو جائے اسے سورج نظر نہیں آئے گا۔ سورج کی تپش تو موجود ہوگی، دھوپ کی تپش تو محسوس کرے گا، لیکن سورج اس کو نظر نہیں آ سکتا۔ بالکل اسی طرح کہ ممکن ہے کہ بادل گزرنے کے بعد جب سورج نظر آتا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ سورج ہے۔ اسی طرح بالکل جب اس پہاڑی پر جناب مسیح جہاں آخری شب دعا کے لیے گئے تھے اور وہاں پر آپ کی صورت بدل گئی، یعنی نورانی، آپ کو وہ جلالی بدن وہاں نظر آیا، آپ کے لباس بھی تبدیل ہو گئے تھے۔ تو آپ مسیح سلام زمینی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ آپ الہی صفات سے کے حامل نہ تھے، جیسا کہ ہم تمام ناظرین خدمت میں پہلے بھی بہت سارے اسماء ہم پیش کر چکے۔ ان الفاظ کی تشریح کرنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کون سے؟ یہ جو اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ بہترین طریقہ یہ تھا کہ آگے آنے والی باتوں کے تراکیب کے الفاظ اگر وضاحت کر دیں کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو کس چیز سے خالی کر دیا، اس طرح کہ آپ نے آپ کو خادم کی صورت اختیار کر لی، انسانوں کے مشابہ ہو گئے۔ اور اسی طرح دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح نے اپنے آپ کو کس چیز سے خالی کر دیا، وہ اختیار کیا تھا، وہ آپ جاننا تو چاہیں گے؟ جی، وہ ہے بشریت، کیونکہ آپ نے اپنے الوہیت کو نہیں چھوڑا، بلکہ صرف آسمان میں اپنی اس جگہ کو، اس مقام کو چھوڑ دیا، وہ بھی عارضی طور پر۔
تو اب صرف بشر ہونے کے ناطے بشریت کے اختیار جو تھا وہ آپ نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تھا، کیونکہ ہم دنیا میں پیدا ہو کر اپنے آپ کو خالی نہیں کر سکتے، لیکن خدا کو بشر بننا اور اپنے آپ کو خالی کرنا، حقیقت تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں کہ صرف خدا ہی ایسا کر سکتا ہے، انسان کے بس کا نہیں ہے۔ اور جناب مسیح ایک ہی وقت میں کامل انسان اور کامل خدا بھی تھے۔ اور رہی بات کہ خادم کی صورت اختیار کی، وہ کیا تھا؟ وہ ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی جو جلیل کے 13ویں رکوع کی 4 آیت میں ہے کہ دسترخوان سے اٹھے، جناب مسیح کپڑے اتارے، رومال لے کر اپنی کمر پر باندھا، یعنی اپنا جو بڑا سا چوکا پہنتے تھے وہ اتارا، اور ایک رومال یا آپ تولیہ کہہ لیں یا اپرین کہہ لیں، اسے پٹکے کے طور پر کمر پہ باندھی لیا، اور اپنے تمام شاگردوں کے پیر دھلائے۔ کتنی پستی میں آ کر کے، ایک اتنے بڑے حیثیت کے مالک ہو کر آپ نے پستی میں آ کر سب کے پیر دھلائے، ہاتھ نہیں، پیر دھلائے۔ 2 وجوہات ہوتے ہیں پیر دھلانے کے، ایک تو انسان تھک ہار کر آتا ہے، پیر میں جو ننگے پیر چلتا تھا یا چپل بھی ہو تو گرد و غبار لگ جاتی، آپ نے پیر دھلانے کے اس رسم کو جاری کیا۔ یہ کب؟ اس رات جب آپ کو صلیب دینے سے 1 رات پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ نے اس عشاء ربانی یعنی اس رات کا جو کھانا تھا پھر آپ نے تناول کیا، سب کے ساتھ کہا کہ یہ لو، یہ روٹی دی اور وہ انگور کا رس تھا وہ دیا، اور کہا کہ اس کے بعد اب میں اس وقت پیوں گا جب اپنے اس مقام پر آؤں گا، اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ عزیزو، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کوئی بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا سوائے مسیح کے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ نے، اس لیے کہ آپ نے قیامت تک آنے والے تمام انسان کو دعوت دیا، درس دیا ہے کہ اگر کوئی بھی عمل کرے گا کبھی بھی ابلیس کا پیروکار نہ بنے گا، نہ غرور میں مبتلا ہوگا، نہ تکبر میں مبتلا ہوگا، بلکہ یاد دلائے کہ حلیمی اور انکساری پیدا کرے گا اپنے اندر۔ اور علماء درس بتاتی ایک علامتی بات تھی جو مسیح نے کر کے دکھائی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ مسیح نے جب اس مقام پر، یعنی کہ انجیل جلیل کی اسی متی رسول کی 20ویں رکوع کی 28ویں آیت میں ہے، مگر انہوں نے انہیں پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں۔ تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا غلام۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ تاکہ خدمت کرے اور بطوروں کے جان کے بدلے میں اپنا فدیہ دے۔ عزیزم، حضرت مسیح سلام علیہ نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، لیکن ذرا ٹھہریے، کلام کے ایک اور حصے میں جانے سے پہلے فلپیوں کے مقدسین میں جھگڑے تھے، تفرقے پڑ گئے تھے، تو پولس نے ان کو نصیحت کی کہ حضرت مسیح جیسا مزاج رکھو۔ مختصر دلیل یہ تھی کہ پست جگہ اور پست مقام یا پست حیثیت اختیار کرنے پر آمادہ جناب مسیح ہو سکتے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی خدمت کرنے پر کمر بستہ ہونا چاہیے، تو کوئی جھگڑا نہیں۔ جو لوگ دوسروں کے لیے اپنی جان دینے پر آمادہ ہوتے ہیں وہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور بتا دیا کہ جھگڑا وہی کرتے ہیں جو انسانی جان بے دریغ لے لیتے ہیں، جن کے اندر تکبر، حسد اور تمام برائیاں ہوتی ہیں، وہ سیکنڈ نہیں لگاتے اور خدا کے بنائے ہوئی انسانی جانوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح مجسم کلام ہونے کے ساتھ ساتھ مقصد میں صرف 2 لفظ میں سمویا جا سکتا ہے کہ آپ کی خدمت کرنا اور جان دینا، جان لینا نہیں۔ مسیح نے جان لینا نہیں سکھایا، جان دینا سکھایا۔ جو خدمت کرتا ہے اور آپ کی زندگی ایک سوچ متغیر ہو جاتا ہے انسان کہ جلالی اور سربلند ہستی نے خود اپنے آپ کو چرنی اور صلیب تک فروتن کر دیا۔ ان کی فروتنی انکساری کی گہرائی ہے، ان کی عظمت کی بڑائی ہے۔ انہیں ہمیں ایسا بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جس نے بطوروں کی خاطر بدلے میں اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ان کی موت نے گناہ کے بارے میں خدا کے جائز تقاضے پورے کر دیا، خدا کو جو ازلی منصوبہ تھا اس کو پورا کر دیا، فدیہ دیا، سارے دنیا کے سارے گناہ گاروں کے لیے کافی ہے۔ اور پھر آپ کو اس فدیے کے بعد کوئی قربانی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بادشاہی عدالت یعنی قرب قیامت، 1000 سالہ بادشاہی کے لیے، عدالت کے لیے آئیں گے۔ آسمان سے دوبارہ آپ کا جلوہ افروز ہوگا، یعنی فرشتوں کے ہمارا ظہور فرمائیں گے، اور آپ ہی کی دوسری آمد کے سب منتظر ہیں۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے چلیں، کیا آپ نے جناب مسیح کو قبول کیا ہے؟ زبان سے نہیں، دل و قلب اور روح کی گہرائی سے۔ عزیزم، دنیا کے ایک دستور ہے، دنیا میں آپ دیکھیں جو شخص ہے باہوش آواز اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتا، لیکن 2 قسم کے لوگ آپ کو پوری دنیا ملیں گے موت کے منہ میں خود کو دھکیل دیتے ہیں۔ ایک وہ، اچھا دونوں کے لیے
یعنی کھلتے ہیں موت کے. دونوں کے لیے فرق ہے. ایک وہ جن کا کوئی دین نہیں، مذہب نہیں، نام و نہاد مذہب دین ہوتا ان کا، اور ان کا کام صرف تباہی ہے، بربادی ہے، انسانیت کا قتل عام ہے. اور دوسرے وہ ہیں جن کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہر مذہب، ہر زبان، ہر قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ہیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ہمارے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری چیز کو تباہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کون لوگ ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں. لیکن ایک اسی کے مد مقابل ایک اور گروپ ہے جو اس کو روکتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں. ایک وہ جن کا کوئی دین مذہب نہیں، لیکن دین کے نام پر، مذہب کے نام پر انسان کا قتل عام ہو رہا ہے. پوری دنیا میں مانی ہوئی فوج ہے، ہر زبان کے ہیں، ہر مذہب کے ہیں، ہر قبیلے کے لوگ ہیں، لیکن اس طرح رہتے ہیں کہ ایک خاندان کے جیسا. بلند و بالا پہاڑوں پر، تپتے ریگستان پر، تھر کا ریگستان چلے جائیں، رحیم یار خان تک، کچھ تک کا علاقہ. آپ پشاور سے لے کر دوسرے سائڈ سے لے کر مری سے لے کر آپ آگے چلے گئے، سیاچن گلیشیر کا علاقہ چلیں جائیں، جہاں 50 اور 70 منفی ڈگری جو درجہ حرارت ہوتی ہے، جہاں انسان رہ نہیں سکتا. لیکن خدا کے بندے، یہ ہمارے ملک کے فوجی جوان بزرگ کتنے شہید ہو گئے. ان کا مشن ایک ہی ہے کہ اپنا جان کا نذرانہ دو، اپنے ملک اور اپنے قوم کو، لوگوں کو بچانا. عزیزم، یہی ہے کہ پیارے وطن کی سرحدوں پر آج بھی ہمارے فوجی ڈٹے ہوئے ہیں. خدا ان کو سلامت رکھے، ان کی مشن کو پورا ہونے میں ان کے ساتھ دے، آمین. لیکن ایک اور بات جو ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں عزیزم، وہ سب سے بڑی جس نے قربانی دی مسلم ہے. ہم سب کی قربانی کو سر تسلیم ہم کرتے ہیں، لیکن جو معمولی ہستی نہیں، خود قرآن اور ان کا اور ان کی والدہ کا ثنا خواں ہے. یعنی وہ کلمت اللہ، روح اللہ، نور مجسم. ہماری نگاہوں میں حیرت کن بات کہ وہ دراصل فرما بردار تھے اور فرما برداری میں رہے. آپ کی صلیبی موت ہوئی. لیکن ایک اور بات جو آخری سوال اور چند منٹ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ کون ہستی ہے جس کے نام پر ہر گھٹنا جھکے گا، اور وہ ہے کلمت اللہ ہی ہے. یعنی خدا کا ازلی منصوبہ کی تکمیل کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور اسی لیے خدا نے بھی انہیں بلند کیا. جب آپ کو صلیبی موت دے دی جاتی ہے تو ناموری کے خواہاں نہیں تھے. جناب مسیح نے کبھی اپنے نام کے لیے نہیں کیا، اسی لیے خدا نے بھی انہیں وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. تقریباً 2000 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن کسی انسان کا نام یسوع نہیں رہے. آپ نہیں دکھا سکتے. اب ہمارے پاس دامن وقت گنجائش نہ رہی. امید ہے کہ آپ کو خوب برکات ملی ہوں گی. سوچئے، غور کیجئے کہ کہیں ہم پست والوں میں سے تو نہیں رہ گئیں گے کہ حشر میں ہمارا کیا ہوگا. ہم اگر پستی میں نہیں جانا چاہتے ہیں اس دن کے لیے، تو آج ہمیں پستی میں آنا ہوگا، گھٹنا ٹیکنا ہوگا، انہیں قبول کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ العالمین وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم.